پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی بار بار گرفتاری اور رہائی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک پرانی کہانی ہے جسے ہماری سیاست میں بار بار دہرایا جاتا ہے، البتہ اس کہانی کے کردار بدل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 1958 میں کھڑی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چودھری پرویز الہی کے چچا چودھری ظہور الہی ڈسٹرکٹ بورڈ گجرات کے چیئرمین تھے۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ایک دن گجرات میں چودھری ظہور الہی کے گھر کے باہر کچھ فوجی ٹرک آئے۔ ٹرک میں آنے والوں نے پہلے تو ان کے گھروں کی دیواروں کو گرایا اور پھر چودھری ظہور الہی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر ایک فوجی عدالت میں چودھری ظہور الہی پر مقدمہ چلایا اور انہیں میونسپل کمیٹی کے 6 انچ زمین پر قبضہ کرنے کے الزام میں 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس قید سے چودھری ظہور الہی نے یہ سبق سیکھا کہ فوجی حکومت کو ناراض کر کے پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جنرل ایوب خان کے کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی چودھری ظہور الہی نے تجویز کیا تھا۔ پھر دونوں نے کنونشن لیگ چھوڑ دی۔ جب بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو چودھری ظہور الہی ان کے اپوزیشن میں شامل تھے۔ چودھری ظہور الہی پر پنجاب کے مختلف تھانوں میں 100 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ جب انہیں کسی عدالت سے ضمانت مل جاتی تو انہیں ڈیفنس آف پاکستان رولز DPR کے تحت گرفتار کر لیا جاتا۔ ایک دن DPOR کے تحت مقدمے میں چودھری ظہور الہی کو ضمانت مل گئی تو گجرات پولیس کے ایک تھانے دار نے چودھری صاحب کو بھینس چوری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ تھانے دار نے کمال یہ کیا کہ چودھری ظہور الہی کے ڈیرے پر باندھی ہوئی ایک بھینس کو مال مسروقہ قرار دے کر قبضے میں لیا اور برآمدگی بھی ڈال دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری ظہور الہی کی ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تو ان کے گھر سے اسلحہ برآمد کر کے نیا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اس مرتبہ انہیں گرفتار کر کے کوہلو پہنچا دیا گیا۔ ان کے بھائی چودھری منظور الہی ان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تو تھانہ سول لائنز کراچی میں ان پر ایک اور باغیانہ تقریر کرنے کے الزام میں 16 MPO کے تحت مقدمہ درج ہو گیا۔ اسی زمانے میں چودھری منظور الہی کے برخوردار چودھری پرویز الہی اور چودھری ظہور الہی کے فرزند چودھری شجاعت حسین پہلی دفعہ گرفتار کیے گئے۔ یہ دونوں 1 ماہ جیل میں رہنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا ہوئے۔ ولی خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور چودھری ظہور الہی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے۔ باچا خان لاہور آتے تو انہی کے گھر ٹھہرتے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے ہوش سنبھالا تو اپنے بزرگوں کو ولی خان، غوث بزنجو، اکبر بگٹی، مولانا مفتی محمود، حبیب جالب اور استاد دامن کی خدمت کرتے دیکھا۔ پرویز اور شجاعت کی جوڑی چودھری برادران کے نام سے مشہور ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ یہ دونوں بھائی پہلے مسلم لیگ نون میں شامل رہے لیکن شہباز شریف اور پرویز الہی کے اختلافات کی باعث انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی اور سن 2000 میں جنرل مشرف کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کاف بنائی۔ چودھری برادران نے مشرف کے ساتھ وفا کی لیکن مشرف نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں خود اعتراف کیا ہے کہ 2008 کے انتخابات میں مشرف نے انہیں ہرانے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو دیے جانے والے NRO کے مخالف تھے۔ بعد میں ایک امریکی سفارتکار رچرڈ آرمیٹیج نے چودھری شجاعت حسین کو پرویز الہی کی موجودگی میں بتایا کہ آپ کو الیکشن میں ہرانے کا منصوبہ جنرل مشرف اور طارق عزیز نے بنایا تھا۔ بعد ازاں چودھری برادران نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کو ایوان صدر سے نکال دیا۔ زرداری صاحب صدر اور چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب چودھری برادران نجی محفلوں میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا مسلم لیگ کاف کے MNA صاحبان کو گھیر کر تحریک انصاف میں بھیج رہے تھے۔
یہ پروجیکٹ 2011 میں شروع ہوا اور 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے چودھری برادران کو عمران خان کے ساتھ دینے پر مجبور کر دیا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پر تو قبول کر لیا، لیکن مونس الہی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیر اعظم اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار بنایا، اور یہ وہ موقع تھا جب جنرل باجوہ نے ایک ڈبل گیم شروع کی اور چودھری پرویز الہی کو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کر دیا۔ پہلی دفعہ چودھری برادران میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن کر تحریک انصاف میں چلے گئے اور ان کے بھتیجے صالح حسین نے شہباز شریف کی کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے ظہور الہی روڈ لاہور میں ان کے گھر کی دیوار کو ویسے ہی گرانے کی کوشش ہوئی جیسے 1958 میں ان کے گجرات والے گھر کی دیوار کو گرایا گیا تھا۔ اب پرویز الہی کو عدالتوں کے احکامات کے خلاف بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئی جی اسلام آباد کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ایک ایسی بھینس بن چکا ہے جس کو ایک مضبوط لاٹھی سے ہانک کر اغوا کیا جا چکا ہے۔ سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان سیاستدانوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ باجوہ نے اپنی سب محسنوں کو دھوکہ دیا اور ان سب سیاستدانوں کو ایک دفعہ پھر آپس میں لڑایا۔ کل مسلم لیگ نشانہ تھی، آج تحریک انصاف نشانہ ہے اور مستقبل میں کوئی اور نشانہ ہوگا۔ ان سیاستدانوں کو مل کر اس آئین کو بازیاب کرانا ہے جو آج کل لاپتہ ہے۔ آئین پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان میں استحکام آئے گا۔ آئین کو چودھری ظہور الہی کی بھینس بنانے والے ایک دن پچھتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ کالم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شاکر انور زیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔